جب میں مدرسے سے فارغ ہوا تو میرے والد صاحب کہنے لگے تمہیں تو میں نے مولوی بنا دیا ہے, میں اس وقت دیکھوں گا جب تم اپنے بیٹے کو مولوی بناؤ گے. ہمارے بزرگوں نے تو زیادہ نوافل پڑھنے سے بھی طلبہ کو منع کیا ہے. تحقیقی منصوبوں پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. ادھر تو 15,000 میں ہم پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھوا لیتے ہیں. جی جی بالکل ایسا چل رہا ہے ہمارے. ایسا ہی ہے نا, ہمارے یہاں ویسے بھی ریسرچ کے حوالے سے یعنی بات ہی نہیں ہوتی ہے, اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. جی اس کو ہم ایک فضول کام, اضافی کام سمجھتے ہیں. ریسرچ کی بجائے ریس, صرف ریس. صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اوقاف وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک کی جو سالانہ آمدن ہے وہ بلینز میں جا رہی ہے. ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے. افسوس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے, کیا آپ کو سوچنا چاہیے, یہ اب لائبریریز اور درسگاہوں کی بجائے یہ اب جلسوں میں طے ہونے لگ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں, ذاتی طور پر مجھے ان سے خود بہت عقیدت کا الحمدللہ ایک تعلق ہے اور ہمیشہ ہی ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کے ساتھ ملاقات ہو تب بھی, اور اگر ملاقات نہ ہو تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ان سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً الحمدللہ. اور خوش قسمتی ہے کہ آج وہ جامعۃ الرشید میں ہمارے ساتھ ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں وقت دیا انہوں نے. ہمارے معزز مہمان شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ فیصل آباد جناب حضرت مفتی محمد زاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بہت شکریہ وقت کے لیے, جزاکم اللہ خیر. بہت عنایت, ہمارے لیے سعادت اور خوشی ہے. جزاکم اللہ. اچھا ناظرین محترم, آج ہم نے کچھ خاص باتیں, اور یہ باتیں طلباء کے لیے جو ابھی نئے اپنی تعلیم کا نیا سال شروع کر رہے ہیں, نیا آغاز ہے ان کے لیے, تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ پوچھیں گے. اور اپنے جو فضلاء کرام بھائی ہیں ہمارے پاس آؤٹس جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ جو ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں پوچھیں گے, اس کے پیچھے جو نفسیات ہے, جو چیزیں ہیں, اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, کچھ ملکی سطح کی بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ. تو آغاز البتہ ہم اپنے طلبہ بھائیوں کی سے ہی کریں گے, بیکاز کہ سال کا آغاز ہے ابھی. تو مصعب, سب سے پہلا سوال, ہمارے جو نئے طلبہ مدارس میں داخل ہوئے ہیں ان کے لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی سفر اگر شروع کریں تو آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ میری منزل کیا ہے, مجھے کدھر جانا ہے الٹیمیٹلی. تو ان طلبہ کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہوگی کہ وہ شروع ہی سے وہ کون کون سے اہداف ہیں جن کو متعین کر سکتے ہیں اور جو ان کے لیے آگے چل کے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک طالب علم جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر احساس تشکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی, اپنے والدین اور اپنی فیملی کے لیے بھی, اور جس ادارے میں ان کو داخلہ ملا ہے اس ادارے کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے اسے منتخب کیا ہے. دوسرے نمبر پر ذمہ داری کا احساس شروع سے ہی پیدا ہو جانا چاہیے کہ میرے والدین نے مجھے کمانے پر لگانے کی بجائے میرے اخراجات برداشت کر کے مجھے دینی تعلیم کے لیے فارغ کیا ہے. ادارہ میرے اخراجات برداشت کر رہا ہے, قوم میرے اخراجات برداشت کرے گی, تو اب میں اپنی فیملی کے لیے, اس ادارے کے لیے اور قوم کے لیے امانت بن گیا ہوں. تو اب میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی, اور جو توقعات مجھ سے وابستہ کی گئی ہیں میں ان پر پورا اترنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا. صحیح. یعنی والدین کا آپ پر کتنا بڑا احسان ہے, اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں
کہ ہمارے ہاں کے ایک فاضل بتا رہے تھے کہ جب میں مدرسے سے فارغ ہوا تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ تمہیں تو میں نے مولوی بنا دیا ہے، میں اس وقت دیکھوں گا جب تم اپنے بیٹے کو مولوی بناؤ گے۔ واہ، کیونکہ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کمائے اور خوشحال زندگی گزارے۔ جی، اپنی اولاد کے لیے یہ سوچنا، وہ راستہ سوچنا جس میں بظاہر دنیا نظر نہ آ رہی ہو، اللہ دینے پہ آئیں تو بے انتہا دیتے ہیں، یہ ایک والد کی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو آپ کے والدین نے یہ قربانی دی ہے، قوم نے آپ سے توقعات وابستہ کی ہیں، تو اس پر پورا اترنے کا عزم کر لینا چاہیے۔ صحیح، یہ ایک امانت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، کہ علم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صحیح، اور اللہ ہی کی یہ عطا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح یہ علم بھی شرک کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چاہتا ہے کہ جو میری طرف آیا ہے وہ صرف میرا ہو کر رہے، میرے علاوہ کسی اور کا نہ ہو۔ تو سلف نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنا سب کچھ علم کو دو گے تو علم اپنا کچھ حصہ تمہیں دے گا۔ صحیح، اگر ایسا نہیں کرتے تو تمہیں علم نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر طلب علم کے لیے فارغ کرنا، یکسو کرنا، اور ہر قسم کے تعلقات سے اپنے آپ کو کاٹ لینا، ہر طرح کی مشغولیات سے اپنے آپ کو منقطع کر لینا، اور 8 سال یا جتنے سال بھی آپ کی تعلیم کے رہتے ہیں اتنے عرصے کے لیے صرف علم کا ہو جانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ صحیح، یکسوئی آپ اس کو کہہ لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بما یستعان علی الفقہ، کہ انسان جو ہے وہ فقیہ کیسے بنتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بجمع الہم، کہ آپ کی توجہات کا مرکز صرف علم ہو۔ تو شاگرد نے سوال کیا کہ بما یستعان علی جمع الہم، کہ اپنی سوچ کا محور صرف علم کو بنا لوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بقطع العلائق، آپ اپنے دیگر تعلقات اور دیگر وابستگیاں منقطع کر لیں۔ صحیح، یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے تو زیادہ نوافل پڑھنے سے بھی طلبہ کو منع کیا ہے۔ اگرچہ آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مادیت زیادہ آ گئی ہے کہ ایک طالب علم کے کچھ نہ کچھ عبادت کے معمولات بہت مختصر ہوں، اگرچہ اپنے کسی بڑے سے پوچھ کر وہ ہونے چاہیے۔ کچھ ضروری نوافل، اشراق، اور اسی طرح مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں وغیرہ وغیرہ، یہ تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے بزرگ تو اس حد تک گئے ہیں کہ نوافل میں مشغول ہونے سے بھی منع کرتے تھے۔ تو یہ دنیاوی تعلقات اور یہ دنیا کے معاملات اور یہ دنیا کی فضولیات، ان کا تو علم سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ صحیح، تو سب سے پہلا فیصلہ تو ایک طالب علم کو یہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا مجھے سمجھنے کے لیے، یہ جو علم کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ علم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، تو اس علم سے مراد
آج کل جب ہم اس ماحول میں بات کر رہے ہیں کہ جب دینیات اور عصریات کی بات ہوتی ہے کہ دونوں کو ساتھ ہمیں چلانا ہے، تو آپ کی مراد یہ دونوں علوم ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ ان کو علوم نہیں فنون کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں، جی تو اس سے کوئی یہ تاثر بھی جا سکتا ہے کہ بھائی ان سے بھی آپ نے لا تعلقی اختیار کر نہیں، جو چیز بھی آپ کی تعلیم کا حصہ ہے. صحیح. مثلاً ہمارے ہاں درس نظامی میں منطق کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی رہی ہیں، اور منطق کے علاوہ اور فنون بھی جو اب نہیں پڑھائے جاتے پہلے پڑھائے جاتے تھے. وہ علوم جو ہیں وہ اس وقت کے در حقیقت عصری علوم تھے. صحیح. اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے وہ کارگر ہوتے تھے، یعنی وہ سول سروس کا بھی نصاب ہوتا تھا. اچھا جی. تو ہمارے اس دور کے بزرگوں نے دونوں کو اہمیت دی ہے. اگرچہ ہمارا اصل مقصود دینی کو سمجھنا ہے، جی، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں بھی اٹیچ ہو جائیں تو وہ بھی علم ہی کے اندر داخل ہیں. ٹھیک، صحیح. یہ وضاحت میں نے کہا. جی ہاں. جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا، جی، اس میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا. صحیح. اس میں جو ہے وہ ہر چیز آ جاتی ہے. صحیح. اس لیے آج سائنس جو کچھ بھی دریافت کر رہی ہے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دریافت نہیں ہے، لیکن ہمارے بابا جی کے دماغ میں یا ان کے جین میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے یہ سب کچھ انسٹال کر دیا تھا. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ تدریجاً اور اپنی ترتیب سے ظاہر کرتے ہیں. تو علم آدم الاسماء کلھا کا اظہار بھی تدریجاً ہو رہا ہے، تو یہ بھی تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، اس کا اب اس پہلو پر تھوڑی سی روشنی میں چاہوں گا آپ ڈالیں گے. ہدف کیا ہونا چاہیے ایک طالب علم کا؟ کون کون سے میدان ہیں جن کو اس کے لیے ہدف بنانا مناسب ہوگا اس کے اپنے لیے، سوسائٹی کے لیے؟ شروع میں تو طالب علم کی سب سے زیادہ توجہ جو بنیادی ابتدائی علوم ہیں جن کو ہم بنیاد کہتے ہیں، جیسے دینی علوم سے پہلے عربی قواعد سے متعلقہ علوم ہیں یا اس طرح کے اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ان پر اپنی محنت پوری توجہ سے صرف کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کو اپنا ہدف بنانا چاہیے. اور جو مجموعی طور پر ہدف ہونا چاہیے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ تو ہر کام میں ہی مسلمان کی نیت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ میں علم میں گہرائی پیدا کر کے، اور علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم الاحکام ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور ایک ہے جس کو ہم فقہ الواقع کہتے ہیں کہ ہمارا دور کیا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مدرسے کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک وہ پائپ لائن ہے جس کا ایک سرا دربار نبوت سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا زندگی سے، آج کی جیتی جاگتی رواں دواں زندگی سے جڑا ہوا ہے. تو اگر آپ کا سرا دربار رسالت سے کٹا ہوا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن مدرسے کے طالب علم نہیں ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آج کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، عملی طور پر تو ہم نے یکسوئی کی بات کی ہے، لیکن معلومات ہمیں ہونی چاہیے. وہ علوم بھی ہم نے حاصل کرنے ہیں جن سے ہم آج کی زندگی کو سمجھ سکیں، جس کو فقہ الواقع کہا جاتا ہے. دونوں چیزیں مل کر ایک مفید عالم انسان بنتا ہے. تو ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ایک مفید عالم بن کر میں امت کی،
بالخصوص اور انسانیت کی بالعموم خدمت کروں گا اور اسلام کا پیغام جہاں تک ہو سکا میں پہنچاؤں گا. صحیح, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. اچھا, اب ہم ہمارے جو فضلاء کرام ہیں, چونکہ سیم ٹائم پہ ایک شخص ہے, اس کے سال کا, اس کے تعلیمی سفر کا آغاز ہو رہا ہے مثال کے طور پہ, دوسرے کے کسی کا اختتام بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو فضلاء کرام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ کر آتے ہیں معاشرے میں اور اپنے گھر بار میں, تو ان سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے 8 سال کے بعد کہ ہاں جی اب کیا ارادہ ہے آپ کا. جی. تو وہ بیچارہ بالکل نا ایک لاجواب سا ہو جاتا ہے, اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں تو ایک یوز لیس سا کوئی فرد ہوں اس معاشرے کا, کہ ان کو ابھی بھی یہ رجے نہیں ہے, مطلب ابھی بھی میں نے 8 سال اپنی زندگی کے دے دی ہے, ابھی بھی پوچھ رہے ہیں اب کیا ارادہ ہے. تو وہ جو بیچارہ ایک اس وقت ایک مایوسی کی کیفیت میں ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے اتنی جگہیں اب جتنی کھیپ آ رہی ہے پیچھے, ہر سال ہزاروں لوگ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے ہر ایک کے لیے نہ تو مسجد اویلیبل ہے نہ ہی ممبر اویلیبل ہے. تو وہ بیچارے کیا کریں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہوگا ان کے لیے؟ اب پہلے تو پچھلی بات پہ میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں. جی جی. کہ کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جی, جن میں ایک طالب علم کا کنڈکٹ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جس کو آداب طلب العلم ہماری زبان میں کہا جاتا ہے. صحیح. یا اس میں موٹیویشن کے لیے کچھ باتیں کہی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک طالب علم کو ان کا مطالعہ ضرور کر لینا چاہیے. صحیح ہے. اس میں ایک تو فقہ کی مشہور کتاب ہے ہدایہ, ان کے مصنف کے شاگرد ہیں, ان کی کتاب ہے تعلیم المتعلم, وہ عربی میں بھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے. صحیح. تو وہ ایک دفعہ نظر سے گزار لینی چاہیے. ٹھیک. ہمارے قریب میں ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, مولانا قاری صدیق احمد باندھوی رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کی 2 چھوٹی ان کے رسالے ہیں, ایک آداب المتعلمین اور ایک آداب المعلمین. یہ دوسری جو ہے وہ ہر مدرس کو پڑھنی چاہیے, اور آداب المتعلمین یہ ہر طالب علم کو زیر مطالعہ رکھنی چاہیے. اور تیسری کتاب میں ریکمنڈ کروں گا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی پاجا سراغ زندگی کے نام سے. وہ در حقیقت طلبہ میں ان کے دیے گئے خطبات ہیں, اور وہ بہت ہی موٹیویشنل ہیں. صحیح. اور اہداف بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ نے کیا کرنا ہے. صحیح. اب آ جائیے فضلاء کی طرف. جی. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جہاں نئے فضلاء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, وہیں ظاہر ہے کہ مدارس بھی نئے کھل رہے ہیں, نئی سوسائٹیز میں نئی مساجد بھی بن رہی ہیں, اور رہنمائی کے لیے نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ائمہ کی, خطباء کی, مدرسین کی, محققین اور اہل افتاء کی ضرورت بھی ایک خاص تناسب سے بڑھتی رہتی ہے. صحیح. تو جو نئے فضلاء ہیں ان کا ایک مصرف تو یہ ہے. صحیح. اور لیکن بہرحال یہ ہے کہ فضلاء کی جو تعداد ہے وہ بہرحال ان سارے شعبوں سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل. تو ان کو کدھر فٹ کرنا ہے, اور یا ان کو کدھر جانا چاہیے, کیا انہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ 8 سال کی جو ہماری تعلیم ہے اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پورے عالم بن گئے ہیں, بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ علم کے میدان میں ہم داخل ہونے کے قابل بن گئے ہیں, علم کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا ہے, اور ہم اپنے علم کو اپنے طور پر وسعت دینے کے قابل ہو گئے ہیں, اور اپنا مطالعہ وسیع کرتے ہوئے چیزوں کو پرکھنے کے قابل ہو گئے ہیں. صحیح. اس لیے
ایک تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے علماء ہونے چاہیے جن کو ہم اپنے محاورے میں کتابی کیڑا کہہ سکتے ہیں. یعنی ان کا کام صرف دنیا کے حالات کو سمجھنا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو 1400 سالہ تراث ہے، یعنی ہمارا جو صدیوں کا علمی ورثہ ہے، اس میں محدثین کا ہے، فقہاء کا ہے، متکلمین کا ہے، اصولیین کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سب پر ایک گہری نظر ہو، وسیع بھی ہو اور گہری نظر بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ کام اتنا معمولی نہیں ہے. یہ ایک بڑا ذہین قسم کا دماغ اس کے لیے چاہیے اور بڑی فرصت اس کے لیے چاہیے اور باقی مصروفیات سے کٹاؤ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. صحیح. تو کچھ علماء کو، ذہین علماء کو اس طرف لگانے کی ضرورت ہے. صحیح. لیکن یہ تب ہوگا جب کہ ہمارے ادارے، خاص طور پہ دینی ادارے اور ہماری سوسائٹی اس کام کی اہمیت کو محسوس کرے اور اس طرح کے جو شوق رکھنے والے حضرات ہیں جو اپنی زندگی کو تحقیق و تصنیف، مطالعہ اور گہری نظر پر ہی صرف کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو معاشی ضروریات ہیں ان کا تکفل کر لیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کو کار ثواب سمجھیں، اس کو امت کی خدمت سمجھیں. ایک تو ہمارے اداروں کو اس کا احساس کرنا چاہیے جی. اور ایک ہم جب لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے ہیں تو سوسائٹی کو یہ شعور بھی دینا چاہیے کہ اس طرح کے علماء کا معاشی تکفل یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. میں ایک دفعہ سیالکوٹ میں تھا. جی. وہاں کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر سیرت کے حوالے سے ایک پروگرام تھا اور بڑے وہاں کے صنعت کار اور اہم لوگ جمع تھے. تو وہاں انہوں نے کسی تحقیقی پروجیکٹ کے لیے سپورٹ مہیا کرنے کا اعلان کیا. تو آخر میں نے کچھ عرض کرنا تھا، تو اس میں سب سے پہلے میں نے یہی عرض کیا کہ میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں میں از خود یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ تحقیقی منصوبوں پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. وگرنہ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ طلبہ کے لیے ہم نے اتنی دیگیں پکانی ہیں اور اتنے پیسے ہمیں چاہیے، تو وہ آپ کو کہے گا بتائیں کتنے چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مساجد میں قرآن کریم کے نسخے چھاپ کر رکھنے ہیں، تو وہ چیک بک نکال کر آپ سے پوچھے گا کہ بتائیں کتنے اس پہ لکھوں. یعنی پوری فراخ دلی سے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی مالدار آدمی سے یہ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انتہائی ذہین طالب علم ہیں لیکن مالی طور پر کمزور ہیں، ان کو میں لیپ ٹاپ مہیا کر دوں، اچھے لیپ ٹاپ مہیا کر دوں تاکہ علمی اور تحقیقی سرگرمیاں ان کے لیے آسان ہو جائیں اور کتابوں کی ایک بہت بڑی دنیا تک ان کی رسائی ہو جائے. یعنی جو کتابیں ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے اکٹھی نہیں کر سکتے، وہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ہمارے ٹیبل پہ مل جاتی ہیں. تو اگر کسی بزنس مین سے یہ کہیں گے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں
تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں اس پہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ شعور نہیں دیا کہ اپنی زندگی کو، اپنی فکر کو، اپنے دماغ کو مکمل طور پر علم پہ لگا دینا اور اس کے ذریعے امت کی رہنمائی کرنا یہ بھی ایک کام ہے، اور اس کو سپورٹ کرنا یہ کار خیر ہے. یہ شعور شاید ہم اپنے سماج کو ابھی تک نہیں دے سکے. بالکل. اچھا، اسی کی انڈورسمنٹ کے لیے جی جو بات آپ فرما رہے ہیں، یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کو ہم ریسرچ سینٹرز کہہ سکتے ہیں، ریسرچ لیبز کہہ سکتے ہیں. جی. اور یہ میں چاہوں گا کہ جو آپ کا دنیا بھر کا تجربہ اور ایکسپوجر ہے، آپ کے اسفار بھی رہے باہر، جی، باہر کی دنیا چاہے وہ مغربی دنیا ہے، اس میں مستشرقین ہیں جو ہمارے لیے ہمارے علوم پہ کام کر رہے ہیں، فنون پہ کام کر رہے ہیں، یا جو مسلم ممالک ہیں جو ذرا جیسے ٹرکی آپ کو بہت دفعہ جانا ہوا، یا ان ممالک کے اندر اس ریسرچ کو، یعنی ہم تو اس کو ایک پورشن بنا کے اور لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. ان ممالک میں اور خاص طور پہ مغرب جو ہمارے علوم پر کام کر رہا ہے اس طرح کے ماڈل بنا کے، کیا پریکٹس ہے اور لوگ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس ریسرچ کے نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی. جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے. جی. دوسرے ممالک میں، بہت سارے عرب ممالک میں بھی، جی، اور ٹرکی میں بھی، ملائیشیا میں بھی، جی، ریاستی سطح پر ریسرچ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اور یہی معاملہ یورپ کا ہے. حتیٰ کہ یعنی ہم ان کی ریسرچ سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یہ ایک الگ بحث ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جن سے ہمارا شدید اختلاف ہے، لیکن مستشرقین کے بہت سے ایسے کام ہیں جنہوں نے کمپیوٹر آنے سے پہلے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی. مثلا اس وقت ہم کمپیوٹر کے ذریعے کوئی حدیث بڑی آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں. وہ پورے ذخیرہ حدیث میں سے ہمیں نکال کر دے دیتا ہے. لیکن ایک جرمن مستشرق نے ایک کتاب لکھی ہے، المعجم المفارز لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حدیث کی 9 بنیادی کتابوں کو منتخب کیا اور ڈکشنری کی ترتیب سے ایک ایک لفظ کو لیا اس نے، اور اس نے یہ بتایا کہ یہ لفظ ان 9 کتابوں میں کس کس جگہ پر آیا ہے، کون سی کتاب کے کون سے باب میں کس جگہ پر یہ لفظ آیا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یعنی جس وقت نہ کمپیوٹر تھا، نہ اس طرح کی کوئی چیز تھی، اور اس ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہولت کا ایک ذریعہ تھا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کتنی کرتے ہیں. جی. اس لیے میں بعض ذہین طلباء کو کوئی اپرچونیٹی مل رہی ہوتی ہے یورپ میں یا کسی اور جگہ ریسرچ فیلوشپ کی یا وہاں پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے کی، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدے کی بات یہ ہوگی کہ وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کسی کام کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو کس طرح یکسوئی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اور پتا مار کر کام کرنا جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ سکھا دیتے ہیں. اور وہاں آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اگر استاذ ہیں اور آپ وہاں کی اتھارٹیز کو، اور وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک علمی ریسرچ بنتی ہے، تو فنڈز فراہم کرنے کے لیے وہ بڑی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. جی. جبکہ ہمارے ہاں ایک تو اس طرح کا ماحول نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ریسرچ کے نام پر ہمارے ہاں، جی میں نے وہ
اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ بننا ہے تو اتنے مقالات میرے چھپنے چاہیے، اور اس کے لیے وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کل آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، کل ایک میرے مہمان تھے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مہنگا کام ہے وہ اسکرپٹ رائٹنگ ہے جی، یعنی اگر آپ نے 1 منٹ کا اسکرپٹ لکھوانا ہے تو بس ہوگا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لوگ لیتے ہیں، اور لکھنے میں اس کو شاید 10 منٹ نہ لگیں، لیکن اس کی قیمت ہے وہ۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا خدا کے بندے ادھر تو 15,000 میں ہم PhD کا تھیسس لکھوا لیتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسا چل رہا ہے، ایسا ہی ہے نا جی ایسا ہی۔ ریسرچ کا حال یہ ہے، یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ ایک تو ویسے ذوق نہیں ہے اس کا، پھر ہم اپنی ڈگریوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ وہ لاحق سابقے لگانے کے لیے اس طرح اپنے کھلواڑ کرتے ہیں علم کے ساتھ۔ اور ایک اور اگرچہ یہ ضمنی بات ہے، ہماری یونیورسٹیز میں جو واقعتاً ذہین طلباء اور اعلیٰ ریسرچ کرنے والے طلباء، ان کا جس طریقے سے استحصال ہو رہا ہے کہ وہ ایک ریسرچ کرتے ہیں، اور چونکہ ایک پروفیسر کے پاس ایک اتھارٹی موجود ہے، اس کا وہ مس یوز کرتے ہوئے وہ اس پر اپنا لیبل لگا لیتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ ایک تو ریاست کا کام ہے، ریاستی اداروں کا کام ہے، اور دوسرے بحیثیت مجموعی سماج پر دیانتداری کے حوالے سے، امانت داری کے حوالے سے جو ہماری محنت کی ضرورت ہے، یہ چیز اس سے تعلق رکھتی ہے۔ ریسرچ کی ہمارے ہاں ویسے بھی ریسرچ کے حوالے سے یعنی بات ہی نہیں ہوتی ہے، اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ جی، اس کو ہم ایک فضول کام، اضافی کام سمجھتے ہیں۔ جی، صرف آپ گریڈ 17 سے 18 میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ صفحے چاہیے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس میں حالانکہ ہمارے ہاں جو کچھ مناسب انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں بھی ہیں، ایسے ادارے بھی ہیں، جو کنٹمپریری سائڈ کی میں بات کروں، وہاں جو تھوڑی بہت ریسرچ کی اہمیت ہے، اس کا جو فائدہ ہے بچوں کو آگے ابھی، یعنی لوگ، کل میں جن صاحب کی بات کر رہا ہوں میں انہیں کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے ایک بزنس شروع کیا، اور انہوں نے فائنانس میں MBA کیا ایک ادارے سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جب بزنس شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ کون سی پروڈکٹ کا مارکیٹ میں گیپ ہے، تو میں نے گیپ انالیسز کیا۔ اب میں نے کہا یہ گیپ انالیسز آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے دراز پہ چیک کیا کہ اس وقت دراز پہ کون سی چیز نہیں ہے جو میں لا سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیسے کیا؟ اس نے کہا ہمیں کچھ ٹول سکھائے گئے تھے، ہم گوگل اچھا اب مشکل نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن انہوں نے وہ کر کے ایسا بزنس شروع کیا کہ وہ راتوں رات، اور ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے شروع کیا کامیاب تو میں بھی شروع کر لوں، ہمارے یہ ریسرچ۔ جی تو ریسرچ جو ہے، ریسرچ کی بجائے ریس، صرف ریس، را اور چے جو ہے وہ ہم نے حذف کر دی اور صرف ریس رہ گئی۔ بات ہے اس پر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ریاست کا کام ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن کوئی جیسے ہم ایک جامع رشید میں ہم ایز اے ادارہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، کچھ اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، آپ کو اپنے، تو ہم ظاہر ہے ان اداروں سے ہی اس کا اگر آغاز کریں، لیکن اگین اس میں وہی بات ہے کہ سوسائٹی کا کنٹریبیوشن بڑا ضروری ہے، بیکاز کہ سستا کام نہیں ہے ریسرچ سب سے اگرچہ ہم تھوڑا سا وہ دینی تعلیم کی بجائے دوسری طرف نکل گئے ہیں، لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ ایک نوجوان تھے، انہوں نے بتایا کہ فلاں یونیورسٹی میں فوڈ ٹیکنالوجی میں MPhil کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہی روایتی کہ کہیں کوئی جاب ڈھونڈیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میں نے کہا آپ ایک عملی فیلڈ ڈسپلن میں MPhil کر رہے ہیں، تو آپ کی یونیورسٹی کو چاہیے تھا کہ BS لیول سے ہی یہ شروع کرتے، کہ آپ کا دماغ اس قابل بناتے کہ آپ خود اپنے لیے بزنس آئیڈیا سوچتے، بجائے آپ نوکری ڈھونڈنے کے آپ نوکری دینے والے بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری لیں اور کہیں نوکری ڈھونڈنے کے لیے، اب سارے نوکری ڈھونڈنے والے ہوں گے، دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ تو بہرحال وہ تو بہت زیادہ گیپ ہیں ادھر بھی ایسے ہی۔ اچھا، جو ریسرچ یعنی ہمارے دینی علوم کی اگر ہم بات، جس طرح ابھی آپ نے المعجم الفہرست کی بات کی، اس طرح کے اور بے شمار کام ہیں، یعنی اگر افسوسناک پہلو ہے یہ میرے لیے ایز انڈیویجول کہ
ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دینی معاملات یا دینی علوم فنون یا اپنے وہ جو اسلاف تھے جو ہمارا ایک روشن ماضی جن سے تھا ان کے متعلق بھی ہمیں کچھ چاہیے تو ہمیں مغرب سے ملتا ہے آج بھی. جی بالکل ایسا ہے. اور ایسا ہے کہ ہماری تراث کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو پہلے مغرب میں شائع ہوئیں پھر ہمارے ہاں شائع ہونے لگی ہیں. بالکل. کوئی مخطوطہ جی فلاں کا مخطوطہ وہ فلاں یورپ کے فلاں ملک کے میوزیم جی ان کے وہ ہم نے ان کی اہمیت کو سمجھا نہیں, اور وہ جہاں بھی فاتح بن کر گئے وہاں کے خزانے اٹھا کر وہ اپنے یورپین ملکوں میں لے گئے اور وہاں کی لائبریریوں میں سجا دیے. اگرچہ ہماری اسلامی دنیا میں بھی بہت اچھی لائبریریز موجود ہیں. پٹنہ میں ہے, انڈیا میں بھی اور بھی کچھ ہیں, قطر میں اور یہ استنبول میں, سعودی عرب میں کچھ ہیں. لیکن بہرحال جو بات یورپ کی لائبریریز کی ہے, یعنی ان کے علوم کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہماری تراث کے اعتبار سے بھی یعنی ہندوستان کے مصنف کی کتاب ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہاں کسی لائبریری میں نہ ملے اور یورپ کی لائبریری میں مل جائے. جب حدیث پر اس کی اتھینٹسٹی پر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے تھے, خاص طور پہ ایوب خان کے زمانے میں, تو اس زمانے میں ڈاکٹر حمید اللہ خان نے تابعین کے زمانے کا ایک اس زمانے کی ایک تحریر نکالی, صحیفہ حمام ابن منبہ, اور اس پہ انہوں نے ایک بڑا ریسرچ ورک کیا اور بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا. وہ مخطوطہ بھی ان کو یورپ ہی کی بعض یونیورسٹیوں سے ملا اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے حاصل کیا وہاں سے. صحیح. اچھا اب اس کو ہم پہلی جو آپ نے ایک یعنی اسٹریم بتائی فضلاء کے لیے تراث, یعنی وہ کتابی کیڑا اور اپنی تراث کے لیے وقف کرے خود کو اور سوسائٹی پھر اس کا ساتھ دے, تو پہلی اسٹریم تو یہ ہے. اور انشاءاللہ امید ہے اس پر بہت گہرائی سے بات بھی ہو گئی, کچھ ریفرنسز بھی آ گئے, تو سننے والوں کے لیے انشاءاللہ مفید چیز ہوگی. اب دوسری کی طرف ہم آ جاتے ہیں. جی ہاں, دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہماری مسجد. ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہے کہ ایک امیدوار کسی حلقے کا الیکشن کے دنوں میں جتنی وہ کارنر میٹنگ کر رہا ہوتا ہے جگہ جگہ جا کر, تو کم از کم اس لیول کی گیدرنگ ہم ہر جمعے میں ہر ایک دو گلی کے بعد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہر مسجد میں اس لیول کی گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے. کمیونیکیشن کا اس سے بڑا پلیٹ فارم شاید نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے کچھ فضلاء کو تیار کریں. درس نظامی کے دوران یہ ٹریننگ شروع ہو جانی چاہیے, اور اس کے بعد آپ 6 مہینے سال مزید ان کو سکھائیں, اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک صرف امام نہ ہوں بلکہ ہر پہلو سے ان کے رہنما بنے اور اپنا اثر ان پر چھوڑیں. ایک کمیونٹی لیڈر جیسے, کمیونٹی لیڈر ہو, ایک انفلوئنسر ہو کمیونٹی کے اندر. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آج جدید تکنیکس بھی آ گئی ہیں, نفسیات نے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سکھا دی ہیں, تو ہم تھوڑا سا وقت لگا کر اپنے فضلاء کو یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی افادیت بڑھ جائے گی. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ محسوس ہوگا, یہ افادیت نظر آئے گی اور دین کی زندگی کے ساتھ ریلیونسی جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے گی, تو امام کی قدر و قیمت بھی بڑھے گی. اور ہمیں جو بعض اوقات شکایت ہوتی ہے کہ امام اور خطیب کی وہ عزت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے, یا اس کو وہ مراعات نہیں ملتی جو ملنی چاہیے, اور یقیناً یہ اعتراض بالکل درست ہے,
تو شاید اس راستے سے ہم اس کو بھی کچھ نہ کچھ تبدیل کر سکیں گے. صحیح. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نہ پہلے کام سے زیادہ مناسبت رکھتے ہوں نہ دوسرے کام سے زیادہ مناسبت رکھتے ہوں, کیونکہ فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں. مثلا پہلا کام آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے اندر ترکیز کی, کسی چیز پر کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت ہو, اور ایک آدمی کا مزاج جو ہے وہ لوگوں سے رابطہ کرنا, گھومنا پھرنا, ادھر ادھر آنا جانا, وہ چیز اس کے مزاج میں زیادہ ہے. تو ایسے کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو پہلے دو کاموں کا ذوق اور مزاج نہ رکھتے ہوں, ان کے جینی امور میں اور ان کے مزاج میں وہ چیز شامل نہ ہو, تو ان کو پھر اپنا علم ساتھ لے کر زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی جانا چاہیے. مثلا آپ کی فیملی کا اگر کوئی بزنس ہے, آپ بھی اس بزنس میں چلے جائیں. صحیح. یا آپ کوئی سکل سیکھ کر اس لائن میں چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں دعوت دین کا کام آپ جاری رکھیں. صحیح. کسی نماز کے بعد بے شک 5 منٹ کا ہو, آپ مختصر سا درس حدیث دے دیں, بغیر معاوضے کے دے دیں, مختصر سا درس قرآن دے دیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دعوت کا ایک ذریعہ بنا لیں, کیونکہ جب ہر مارکیٹ میں ایک عالم دین بیٹھا ہوگا, زندگی کی ہر فیلڈ میں ایک عالم دین ہوگا, زراعت میں عالم دین ہوگا, یعنی ہمارے لیے تو زراعت ایک وہ ان پڑھ لوگوں کا کام ہے. لیکن ایک نوجوان تھے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے تھے. جی. میں نے کہا اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں آنے کا ارادہ ہے. میں نے کہا اب اتنی وہ پڑھ کے آپ وہ کریں؟ انہوں نے کہا نہیں, بڑا اسکوپ ہے اس میں. ایک پڑھا لکھا آدمی جب زراعت میں آئے گا تو اس کی زراعت بالکل مختلف ہوگی. صحیح بات. تو اسی طریقے سے ایک عالم دین جب کاروبار میں آئے گا, وہ زراعت میں آئے گا, وہ انڈسٹری میں آئے گا, وہ کسی ہنر کے اندر آئے گا, تو اس کا ہنر, اس کی تجارت, اس کی ملازمت, اس کی ہر چیز جو ہے وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہوگی, اور وہ بھی لوگوں کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بھی بنے گا, رہنمائی کا ذریعہ بھی بنے گا. بالکل. پریشر ایک فاضل پہ ہوتا ہے سوسائٹی کا, اور یہ بڑا کامن پریشر ہے. میں چاہتا ہوں اس کو ایڈریس کریں. فیملی ہو یا آس پاس کے لوگ ہوں یا باقی معاشرہ ہو, جی, اس پہ دو قسم کے پریشر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ کرو, جی, کچھ کماؤ, جی, کچھ کرو, یہ مسجد سے کیا ملے گا, اس سے کہ ہم تو کہتے تھے اس میں کچھ نہیں ہے. تو ایک تو ظاہر ایک لاشعور میں بھی ہوتا ہے, کبھی لوگوں کو سامنے بھی فیس کرنا پڑتا ہے. دوسرا پریشر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پھر کچھ کمانے لگ جائے, جی, جس طرح آپ نے آخری کیٹیگری جو آپ نے بتائی, جی, تو پھر اس کو ایک اور پریشر اس پر آتا ہے. جی, یہ 8 سال کی تحت, جی, یعنی تھوڑا سا لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ مولوی کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ اس نے ہر حال میں مسجد و محراب سے جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح جڑنا ہے, جی, اور ہر حال میں اس نے تدریس, درس و تدریس ہی سے منسلک ہونا ہے. جی, تھوڑا سا سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی تو ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں اس یہ جو پریشر ہوتا ہے اس بیچارے کے اوپر. جی, جی, تو ہاں, پہلے میں دوسرے پہلو پہ عرض کر دوں. صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام میں بھی جو فقہا کہلاتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ وہ فقہا ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. بالکل. یعنی آج کتنا بھی بڑا عالم بن جائے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. ان سب کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ دنیاوی مشاغل میں بھی تھے. بالکل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد رسالت میں کپڑے کا بہت پھیلا ہوا بزنس تھا. وہ تو جب خلافت کی ذمہ داریاں آئیں تو ان کو وہ چھوڑنا پڑا. جی.
بخاری شریف میں ہم پڑھتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا ترکہ یعنی ان کی جو وراثت تقسیم ہوئی وہ ملینز میں تھی، یعنی ملینز آف روپیز نہیں بلکہ دراہم، اور اگر ہم اس میں وہ کنورٹ کریں تو بلینز میں بات جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کر رہا تھا کیلکولیشن، تو وہ تو یعنی آج سے 10-12 سال پہلے جب میں کیلکولیشن کر رہا تھا تو اس وقت 40-50 ارب روپے بن رہے تھے، اور اب اگر کریں گے تو وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغلہ کیا تھا؟ یعنی صحابہ میں علم کی سب سے بڑی علامت جن کو سمجھا گیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا مشغلہ یہ تھا کہ یہ ویران زمینیں، غیر آباد زمینیں حاصل کرتے تھے یا خریدتے تھے، اور پھر اپنی محنت سے ان کو آباد کرتے تھے، اور جب وہ آباد ہو جاتی تھی، پھل دینے لگ جاتی تھی تو اسے وقف کر دیتے تھے۔ اور یعنی میں پڑھ رہا تھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اوقاف وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی ایک 30 وقف شمار کیے گئے ہیں، اور ہر ایک بڑی بڑی جاگیر ہے اور اپنی محنت سے آباد کی ہوئی ہے، یعنی ایک کاروبار ہی ہے نا، یہ بھی ایک مشغلہ ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کاروبار کے نتائج کو، اس کے پرافٹ کو آپ وقف کر دیتے ہیں، لیکن کاروبار کر تو رہے ہیں نا، محنت کر رہے ہیں آپ اس پہ۔ تو 30 ہیں، تو ان میں سے ایک ایک کی جو یعنی سالانہ آمدن ہے وہ بلینز میں جا رہی ہے، اور تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی جو ویلیو ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے صحابہ اکرام نے بھی بہت سارے کام کیے ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جن کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ خاندانی طور پر بھی بزنس مین تھے، اور علم دین میں لگنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے بزنس کو چھوڑا نہیں ہے بالکل ہی، بلکہ اس کے ذریعے علماء کی اور لوگوں کی مدد بھی کرتے رہے ہیں، بلکہ بعض تحریکوں کو بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فائنانس کیا، اور اچھی خاصی فائنینسنگ کی اس میں، جس میں وہ عملی طور پر شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کسی لائن میں لگ گیا ہے تو وہ ضائع ہو گیا ہے، یا وہ علم سے بالکل ہی وہ نہیں رکھ سکتا۔ کچھ وقت تو اگر آپ علم کے ساتھ گہرائی رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت تو آپ کو جم کر فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ سال لگا لینے چاہیے، لیکن اس کے بعد ایک علم جب گرفت آدمی کی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر کسی بھی بزنس، کسی بھی کام کے ساتھ انسان اپنی علمی مصروفیات کو جاری رکھ سکتا ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ اجازت دیں تو آپ وہ پہلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ ایک دباؤ ہوتا ہے ایک فارغ التحصیل عالم پر۔ اب ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی۔ کچھ تو بیسکس ہیں، وہ ہمارے درس نظامی کے پہلے 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 سال میں خاصی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس مرحلے پہ پہنچ کے ہر طالب علم کی شخصیت کا تجزیہ ہونا چاہیے، اور اس کی روشنی میں اسے رہنمائی ملنی چاہیے کہ آپ فقہ کی طرف چلے جائیں، زیادہ توجہ اس پر ہو، آپ فلاں شعبے کی طرف چلے جائیں، آپ ریسرچ کی طرف چلے جائیں، اور آپ کو کوئی ہنر سیکھ لینا چاہیے، اور وہ ہنر بھی ہم اس کو سکھانا شروع کر دیں۔ اس کو
موبائل ریپیئرنگ سیکھ لینا اس کے لیے مناسب ہوگا. اس کے لیے آئی ٹی میں کوئی چیز سیکھ لینا مناسب ہوگا. اس کے لیے کوئی بزنس سیکھ لینا مناسب ہوگا. وہ سب ہو سکتا ہے. بالکل. تو ہمیں یعنی درس نظامی کے اگر ہمارے 8 سال ہیں تو 4 سال گزرنے کے بعد یہ طلباء کو مختلف سیگمنٹس میں تقسیم کر کے آگے چلانا چاہیے. اگر ہم ایسا کر لیں تو شاید یہ پرابلم کافی حد تک حل ہو سکتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور اب جامعہ رشید میں آخری سال میں تو کیریئر کاؤنسلنگ ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں. میری بھی اس وقت دورے کے سال میں پورا ایک تجزیہ تھا. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورا آپ کا تعلیمی کیریئر وہ ساری ایک فائل بنتی ہے ان کے سامنے ہوتی ہے حضرات کے, وہ پھر اس کے اکارڈنگلی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ لیکن اگین کہ یہ بہت جلدی اینکر آپ وہاں سے بنے. اینکر وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن بہرحال وہ اسی صحافت کی لائن میں مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ کتابی کیڑا نہیں ہے, یہ والا کیڑا ہے. تو بہرحال وہ ہو گیا شروع الحمدللہ. اچھا ایک چیز جو ہے میں چاہتا ہوں وہ ایڈریس شاید نہیں ہوئی, وہ یہ کہ ایک چوتھی اسٹریم جس پر آپ نے ابھی اس دن فکری مجلس میں بھی بات فرمائی جس کی بہت ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ ہم اپنے یہ جو علماء ہیں, یہ جو ماشاء اللہ فضلاء ہیں, ان کو تیار کر کے ہمیں اس سسٹم کا حصہ بنانا ہے. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ ایڈریس کریں, اور اس پہلو کو بھی کہ یہ ادھر جائیں گے تو انہوں نے تو بالکل بگڑ جانا ہے اور اس رنگ میں رنگ جائیں گے تو پھر اپنا رنگ کھو دیں گے. اس خدشے کے ساتھ کیسے آپ اس کو بیان کریں گے؟ اس میں بھی میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ وہاں بات ہو رہی تھی ہمارے سسٹم میں اسلامائزیشن کی, اور اس وقت جو موجودہ سسٹم ہے خاص طور پر لیگل سسٹم کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی تھی. اس کی جو خرابیاں ہیں اور کچھ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہم تقابل بھی کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان ملکوں میں اور ہم میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی استعمار کے تحت نہیں رہے گا, اور ہم ڈائریکٹ ایک استعمار کے تحت رہے ہیں. 1857 سے لے کر 1947 تک تو گویا باقاعدہ ان کا وہ تھا, لیکن اس سے پہلے یعنی کمپنی کا اثر و رسوخ اور پھر کمپنی کی حکومت وہ تو بہت پہلے سے ہو گئی تھی, تو وہ صدیاں بن جاتی ہیں. تو انہوں نے اپنے چند انگریز افسروں کے ذریعے سے اتنے بڑے صغیر پر, جو شاید کئی بر اعظموں سے بھی بڑا ہو, اس پہ انہوں نے حکومت کرنی تھی. کروڑوں انسانوں پہ. اب تو وہ پوری وہ اربوں میں بات جا چکی ہے آبادی کی. تو اس کے لیے ان کو ضرورت تھی کہ وہ سسٹم ایسا بنائیں جو لوکل آبادی میں, لوکل پاپولیشن میں اپنے محافظ خود پیدا کرے. تو اس کے لیے انہوں نے مثلا ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں آپ کو پولیس کی جگہ جگہ ضرورت پڑے گی, اس میں آپ کو وکیل کی ضرورت پڑے گی, اور اس میں اگرچہ وکالت کا تصور اسلام کے بالکل یہ منافی نہیں ہے, عرب دنیا میں بھی اس کو وہ محامی کہتے ہیں, تو اس میں وہ موجود ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ نے توکل پہ جو بحث لکھی ہے احیاء العلوم میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدالتوں میں وکیل پیش ہونے کا کنسپٹ اس زمانے میں بھی تھا. تو لیکن بہرحال ہمارے ہاں جس طرح کا وہ سسٹم ہے, تو اب وہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے مفادات کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس سسٹم کے محافظ بنے. بالکل. اب وہ اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے, وہ غیر فطری ہے, وہ انتہائی سست رفتار ہے, دادا مقدمہ دائر کرتا ہے اور اس کا فیصلہ پوتا سنتا ہے. لیکن یہ کہ تبدیلی اگر آپ یہ کہیں کہ کسی انقلابی عمل کے ذریعے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں. تو طریقہ یہی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو اس سسٹم کے اندر انڈکٹ کریں, اس سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا جس میں انشاءاللہ وہ بہتری آئے گی. کیونکہ جب افراد بدلتے ہیں, اچھے افراد ہوتے ہیں
تو وہ ظاہر ہے کہ سسٹم کو بھی بدلنے کا وہ سوچتے ہیں. ویسے بھی اچھے سے اچھا سسٹم لے آئیں لیکن افراد غلط ہوں بالکل تو کارآمد نہیں ہوگا. بالکل. اور اگر برے سے برا سسٹم ہو لیکن افراد اس میں اچھے ہوں تو اس سے آپ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو جو اس سسٹم کا حصہ ہیں ان پہ ہماری محنت ہو, ان سے ہمارا رابطہ ہو. جیسے مولانا شیخ ابراہیم عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مولوی خود حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا, آپ کو تھوڑا سا مولوی بنانا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی تیار کر کے اس سسٹم کا حصہ بنائیں. اس پہ یہی سوال ہوتا ہے کہ وہ تو پھر اسی بگڑ جائیں گے. تو اس پہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے ایک گلاس ہے, اس میں پانی ہے, اس کے دوسرے ہمارے ہاتھ میں روح افزا کی ایک بوتل ہے. اس کا ایک قطرہ ہم اس گلاس کے اندر اگر ڈالتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ گلاس کو میٹھا کرنے کی بجائے وہ خود پھیکا ہو جائے گا. اپنا رنگ بھی بدل لے گا اور ذائقہ بھی بدل لے گا, اپنی خصوصیات بدل لے گا. دوسرا ڈالیں گے, تیسرا ڈالیں گے تو صورتحال ریورس ہونی شروع ہو جائے گی. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ گلاس میں جو پانی ہے وہ رنگت بھی روح افزا کی پکڑ لے گا اور ذائقہ بھی روح افزا کا لے لے گا. تو ابتدا میں تو ہمیں یہ رسک لینا پڑے گا, لیکن جب یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے فوائد نظر آئیں گے. کیونکہ اس طرح کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کے نتائج حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات نسلیں چاہیے ہوتی ہیں. صحیح ہے, جزاکم اللہ خیر. بس آخری کچھ ایک سوال اور پھر ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک تو وہ جو ریسرچ پہ ہم نے بات کی تھی اس سے ریلیٹ کر کے میں آتا ہوں اس سوال پہ. ریسرچ کی نتیجے میں ایک رائے بنتی ہے, جو بھی ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے ریسرچر اس کی. ہمارے ہاں شاید ریسرچ کے لیے لوگ اس لیے بھی ہمت نہ کرتے ہوں کہ جو کوئی ایک دو دانوں نے ریسرچ کی, ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا سستا ہے بھاؤ, فتوے کا سستا ہے بھاؤ. تو ہمارے ہاں ہر محقق کو یا ہر ایک الگ رائے یا الگ زاویے سے سوچنے والے انسان کے اوپر دو طرح کے ٹیگ کا اس کو خطرہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ گمراہ ہے اور یہ کھسک گیا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اکابر سے منحرف اور گستاخ ہو گیا خدا نخواستہ. یہ دو طرح کی چیزیں نئے لوگوں کو جو اس ریسرچ والے پہلو سے دلچسپی رکھتے بھی ہیں لیکن بادر نخواستہ وہ اس میں آنا نہیں چاہتے, ان کو یعنی حوصلہ شکنی شروع سے ہی ہو جاتی ہے. یار تسی نوے آئے ہو اور تم سے پہلے بڑے بڑے بزرگ گزرے, تم کوئی نیا سوچ لو گے اب ان سے, یہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے, کیا نفسیات ہے یہ؟ یہ دیکھیں, اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کا جو سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایک کوئی ریسرچ یعنی کسی کی رائے ایسی بھی ہو کہ وہ اس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ گمراہی کی حدود میں داخل ہو گئی ہے, لیکن وہ رسک تو لینا ہی پڑتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جمعوں کے ڈر سے آپ کپڑے پہننا نہیں چھوڑ سکتے. سائیڈ افیکٹ تو ہر چیز کے ہوتے ہیں, یعنی اس کے بغیر بھی تو بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں راستے سے, یا عملی طور پر مثلا وہ ریسرچ نہیں بھی کی, وہ عملی طور پر بھٹک گیا, وہ غلط سوسائٹی کا حصہ بن گیا, خدا نخواستہ وہ نشے کا عادی ہو گیا یا کسی اور چیز کا عادی ہو گیا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ سائیڈ افیکٹ تو کسی بھی چیز کے کچھ نہ کچھ ہوں گے, تو وہ ان کو تو اگنور کرنا پڑتا ہے. بالکل دوائی تو کھانی پڑتی ہے. جی ہاں وہ کرنی پڑتی ہے. دوائی کیا جو غذائیں ہیں ان کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. مثلا دودھ ہے, کچھ لوگوں کو لیکٹوز سے الرجی ہوتی ہے, وہ دودھ نہیں پی پاتے. حتیٰ کہ ایک بچے کے لیے یعنی جدید میڈیکل سائنس کا بھی اتفاق ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں
جو ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکتے, اسی لیے کہ ان کو لیکٹوز سے الرجی ہوتی ہے, ان کے لیے پھر الگ وہ ہوتے ہیں, وہ ان کو دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے وہ زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کام کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے, ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سوال ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جن کی ہمارے علمی ورثے پر پورے طور پر نظر نہیں ہوتی. انہوں نے چند باتیں خطیبوں سے, یعنی اب ہمارے ہاں افسوس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے, کیا آپ کو سوچنا چاہیے, یہ اب لائبریریز اور درسگاہوں کی بجائے یہ اب جلسوں میں طے ہونے لگ گیا ہے, سٹیجز پہ یہ طے ہوتا ہے. اور جو بات سٹیج سے کہہ دی گئی اور چل پڑی ہے وہ کسی دارالفتہ میں بیٹھا ہوا مفتی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. اگر وہ چیلنج کرے گا تو اس کی خیر نہیں ہوگی. تو عام طور پہ اس طرح کا سوال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی تراث کا وہ پتہ نہیں ہوتا, وگرنہ اس نوعیت کی باتیں ہم سے پہلے, یہ نہیں کہ کوئی شاذ رائے کسی نے لے لی, بعض اوقات جن آراء پر اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے وہ پہلے بے شمار لوگ کہہ چکے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ہمارے ہاں اگرچہ وہ رائے مروج نہیں ہوتی لیکن پرانے فقہاء میں وہ جمہور کی رائے ہوتی ہے. ایسے بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اکثریت کی رائے ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ رائے نہیں لی گئی. وہ ٹھیک ہے, ہمارے علماء نے اس کو ترجیح دی, اس کی وجوہات ہوں گی, اس کی دلیلیں ہوں گی, لیکن وہ بہرحال نئی بات نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک بات میرے ذہن میں آئی, واقعہ عرض کروں. جامعہ رشیدیہ ساہیوال ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور یعنی قدیم ادارہ ہے. اس کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. وہ بانی ادارہ جو ہیں ان کے وہ بیٹے تھے, ہمارے والد صاحب کے بھی استاذ تھے اور استاذ الاساتذہ تھے. وہ فیصل آباد بھی تشریف لاتے تھے اور ہمارے والد صاحب بھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے, سب کچھ کیا کرتے تھے. فیصل آباد ہی میں ایک اور عالم تھے اور بہت درویش صفت عالم تھے, مولانا غلام محمد صاحب. ہم نے دونوں حضرات کو بہت, مولانا عبداللہ صاحب کو بھی بہت امتحان دیے ہیں اور اچھے خاصے نمبر مانج لیتے تھے ہم ان سے. اس وقت کل نمبر 50 ہوتے تھے تو 51 نمبر تو ہمارے لیے وہ آسانی سے مل جاتے تھے, کبھی 52 بھی مل جاتے تھے. وہ زمانے میں ہوتا تھا کہ ٹوٹل نمبر سے ایک آدھ نمبر زیادہ بعض اوقات دے دیا جاتا تھا. تو یہ ٹی وی کے بارے میں مفتی جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ کی یا تصویر کے بارے میں رائے عام علماء کے مقابلے میں کچھ نرم تھی. اب مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا نقطہ نظر تھا, لیکن مولانا غلام محمد صاحب رحمہ اللہ نے خط و کتابت کی مفتی جمیل صاحب سے اس موضوع پر, کیونکہ ہمارے عام طبقے میں تو اس کو بہت قبیح چیز سمجھا جاتا تھا. تو لیکن مفتی جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی حضرت تھانوی کے خاص لوگوں میں سے تھے اور جن کے ذمہ حضرت تھانوی نے احکام القرآن جیسی تصنیف لگائی تھی, وہ ان میں شامل تھے. تو لیکن وہ اپنی رائے پر قائم رہے. تو مولانا غلام محمد صاحب رحمہ اللہ نے مولانا عبداللہ صاحب سے شکوہ کیا کہ میں نے ان کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی, دلائل بھی دیے, لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے. تو مولانا عبداللہ صاحب نے اس پر یہ کہا کہ پنجابی میں کہ وہ وڈے آ کوئی گل تو ہوئے گی نا, یعنی وہ بڑے ہیں تو ان کی کوئی بات تو ہوگی, ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. تو اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب علم بات کر رہا ہے تو ہم اس کی رائے کو اگر قبول نہیں بھی کر رہے تو اجمالاً ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ چونکہ صاحب علم ہے اس لیے وہ اپنے شرح صدر کی بنیاد پر, دیانتداری کی بنیاد پر وہ بات کہہ رہا ہوگا. صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ روزے کا ایک مسئلہ تھا.
اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی جی. جب کہ غالباً ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے خلاف کوئی بات نقل کی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ایک تابعی نے سنی ہوئی تھی وہ بات ام المومنین سے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ابو ہریرہ کی رائے بالکل اس کے سے مختلف ہے. تو ایک دفعہ مروان بن الحکم نے ان تابعی سے کہا جن کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، ان سے کہا کہ یہ بات جو تم نے ام المومنین سے سنی ہے یہ جا کر ابو ہریرہ کو بتاؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال بن رہا تھا کہ میں حضرت ابو ہریرہ سے اس موضوع پر بات کروں، لیکن مروان بن الحکم نے مجھے قسم دے کر کہا کہ تمہیں لازماً یہ کام کرنا ہی پڑے گا. جی. تو اس کے اصرار پر پھر میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور ان کو وہ ام المومنین کے حوالے سے حدیث سنائی. تو خیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لی، اپنی رائے تبدیل کر لی کہ یہ مسئلے کی نوعیت ایسی ہے، یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے متعلق تھا وہ مسئلہ، تو اس میں ام المومنین سے بہتر کوئی اور نہیں بتا سکتا. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی وہ تابعی سمجھ رہے تھے کہ ابو ہریرہ کی رائے اس دلیل کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جا کر ان کی رائے تبدیل کرانے کی کوشش نہیں کی، ضرورت محسوس نہیں کی. اس سے اس دور کا ماحول سمجھ میں آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی کہ اگر میرے ذہن میں ایک دلیل ہے کہ ام المومنین نے یہ حدیث سنائی ہے، تو ابو ہریرہ جو کہہ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی. بغیر دلیل کے تو وہ بھی بات نہیں کہہ رہے ہوتے. اگر بالکل دلیل نہ ہوتی تو وہ لا ادری کہہ دیتے، یہ کہہ دیتے کہ مجھے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لو. صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ کا یہی طریقہ تھا کہ اگر کوئی دلیل بھی ذہن میں نہیں آ رہی تو کہہ دیتے تو مجھے نہیں پتہ مسئلے کا. تو اس لیے یہ سوچنا کہ جس لائن پہ میں سوچ رہا ہوں سب کو اسی پہ سوچنا چاہیے، اور جو اس سے ہٹ کر سوچ رہا ہے اس کی رائے میں نے تبدیل کرانی ہے. یہ ہماری جو علمی روایت ہے 1400 سال کی، اس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے اس کا. صحیح. اچھا، آپ نے جو خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ جو پہلی آپ نے مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹوں کو بڑوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چھوٹوں کے لیے درس ہے کہ وڈے آ. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسری آپ نے بات کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ چھوٹے ہیں، حضرت امی عائشہ بڑی ہیں. جی ہاں. تو اگر کسی چھوٹی کی بات بھی آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ اس کا بھی احترام آپ پر لازم ہے. آپ صرف اس کو ہر وقت جا کے چیلنج نہیں کرنا کہ یار انہوں نے تو یہ کہا تھا تو یہ دونوں پہلو ماشاء اللہ دونوں. ایک تو یہ. تو آخری بات اس میں یہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم اپنے نوجوان کو یہ موقع دینے سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے ریسرچ کی غرض سے، ظاہر ہے جب وہ ریسرچ کر رہا ہوگا تو اس کو تو آپ کی حد تک کی، آپ کے مسلک کی یا آپ کا جو مکتبہ فکر ہے یا مزاج ہے اس کی کتابیں نہیں دیکھنی، اس کو تو پھر آزاد ہو کر ریسرچ کرنی ہے. تو ہمیں یہ جب ڈر لگتا ہے یہ کتاب نہیں پڑھنا، وہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے اس 8 سالہ پورے علمی سفر پہ سوال نہیں اٹھا رہے ہوتے، اس پہ بد اعتمادی کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے. جی ہاں، یہی ہے. ہمیں اگر ہم نے 8 سال میں اس کو علم کی ایک مضبوط بنیاد دے دی ہے، جی ظاہر ہے کہ درس نظامی جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بنیاد دیتا ہے، جی پورا علم نہیں آپ کو دیتا، لیکن بنیاد اگر مضبوط دے دی ہے تو پھر ہمیں اپنے شاگرد پر اعتماد بھی کرنا چاہیے. اگر ہم اس پہ اعتماد نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اپنے 8 سالوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. صحیح. البتہ ایک احتیاط بہرحال ضروری ہوتی ہے کہ جب آپ ایک رائے قائم کر رہے ہیں تو اس خطے میں جو پہلے سے متعارف چل رہی ہے رائے، اگر آپ کے نتائج اس سے مختلف اس کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اس میں اگر دیگر اہل علم سے پوچھنے کے مواقع موجود ہوں تو مشاورت ہر معاملے میں اچھی چیز ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ
ریسرچ کے اپنے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے پاس جو مواد آیا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں، اس کو ہضم کرنے میں، اس کی جگالی کرنے میں آپ کو اچھا خاصا وقت لگنا چاہیے. صحیح. دیکھیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے خون کا حصہ فوراً نہیں بن جاتا. بالکل ایسے. وہ معدے میں جاتا ہے، انتڑیوں میں جاتا ہے، جگر میں جاتا ہے، گردوں میں جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ جاتا ہے اور کتنے پروسیس سے گزرتا ہے، اور پھر وہ ہمارے خون کا حصہ ہوتا ہے اور وہ پورے جسم کو سپلائی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے رائے قائم کرنے میں اور اس رائے کا اظہار کرنے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ریسرچ کے آداب میں سے ہے. لیکن آپ محنت ضرور کریں، سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، آپ ان پر غور ضرور کریں اگر آپ واقعتاً صاحب علم ہیں، صاحب مطالعہ ہیں. اور جب آپ کا پورا اطمینان ہو جائے تو اپنی رائے کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس ذہن کے ساتھ کہ اگر کوئی مجھے سمجھا دے گا کہ آپ کی رائے غلط ہے اور واقعتاً مجھے سمجھ میں آ جائے گا تو میں اپنی رائے سے رجوع کر لوں گا، جو ہماری ایک خوبصورت روایت رہی ہے. یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو ایک عالم رکھے تھے باقاعدہ، مولانا حبیب احمد کیرانوی. اچھا. بہت گہرے عالم تھے وہ. ان کو ملازم رکھا تھا اس مقصد کے لیے کہ آپ نے بیٹھ کر تھانہ بھون میں بیٹھ کر میری کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اور ان پر تنقیدی نظر ڈالنی ہے اور ان میں سے غلطیاں نکالنی ہیں، اور وہ غلطیاں نکال کر بتاتے تھے. اور حضرت کی نگرانی میں جو الامداد رسالہ نکلتا تھا اس میں ایک چیپٹر تھا ترجیح الراجح کے نام سے. تو جہاں حضرت تھانوی کو یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ میں نے جس رائے کا پہلے اظہار کیا تھا وہ درست نہیں ہے، یا اس میں دوسرے علماء سے بھی پوچھ لینا چاہیے، یعنی اگرچہ غلط ہونے پر بھی شرح صدر نہیں ہے لیکن تردد ضرور ہو گیا ہے، تو اس کا اس میں اظہار کر دیتے تھے کہ میں اپنی رائے تبدیل کر رہا ہوں یا اس میں مجھے تردد ہو گیا ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے سے پہلے دوسرے علماء سے بھی پوچھ لیں. یہ ہماری ایک خوبصورت علمی روایت رہی ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ چلیں کہ آپ نے جو رائے قائم کی ہے اس پر آپ کو ضد نہ ہو اور جلد بازی نہ ہو، بالکل، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ جس طرح زندگی پنپتی ہے، آگے بڑھتی ہے، علم بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے، وہ نمو چاہتا ہے، وہ گرو کرتا ہے علم بھی. بالکل. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. کل ایک جگہ آپ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر آپ پرانی رائے کو نئی رائے سے ریپلیس کر رہے ہیں تو اس نئی رائے کو بھی اتنا ٹائم دیں جتنا آپ نے پرانی رائے کو بنانے پہ لگایا ہے. ایٹ لیسٹ اتنا کھنگالیں، اتنا اس کو جلد بازی خطرناک نہ کریں. جلد بازی اور ضد یہ دونوں چیزیں خطرناک ہے. بہت عنایت تشنے کی بالکل بھی دور نہیں ہوئی ہے. ناظرین محترم، میں صحیح بتاؤں میں اور سوال کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی فلائٹ ہے، بٹ ابھی میں بغیر پوچھے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ اگلی بار انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے استاد جی کراچی تو ہم نے یہ گہری گاڑی باتیں نہیں کرنی، بلکہ حضرت مفتی محمد زاہد صاحب کا بچپن اور حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکابر کی کچھ تذکرے ان سے سننے اور میرا بڑا دل ہے. اور انشاءاللہ وہ پہلے جب جامعہ امدادیہ میں نے انٹرویو کی مجھے توفیق ہوئی تو اس وقت بھی وہ رہ گئے، آج بھی خالص ایسی بحث شروع ہو گئی. آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ باتیں ہمیں بس سارا وقت ہمارا کھا جاتی ہیں. ہم اپنی باتیں انشاءاللہ کریں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.